بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ایمان افروز واقعات، دل کو چھو لینے والا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اما بعد، میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر ہو تو دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ جاتے ہیں، زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شفاعت۔ میرے عزیزوں، دنیا میں بہت سے عظیم انسان گزرے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے فلسفی گزرے، بڑے بڑے فاتح دنیا میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، لیکن جب نبوت کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جاننا چاہے تو وہ قرآن کریم کی اس ایک آیت کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ معمولی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف کسی انسان نے نہیں کی، یہ تعریف زمین کے کسی بادشاہ نے نہیں کی، یہ تعریف کسی شاعر نے نہیں کی، یہ تعریف خود رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کی امانت اور صداقت کا اعتراف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ صرف زبان سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کافی نہیں، ہمیں سچ بولنا ہوگا، امانت ادا کرنی ہوگی، والدین کا احترام کرنا ہوگا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا، کمزوروں کو پر رحم کرنا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ میرے عزیزو، ذرا تصور کیجئے اس زمانے کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، شرک عام تھا، ظلم عام تھا، کمزوروں پر زیادتی ہوتی تھی، عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، معاشرے میں جہالت کا اندھیرا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بتوں کی عبادت سے روکا، ظلم سے منع کیا، یتیموں کا حق بتایا، غریبوں کی مدد کی تعلیم دی، عورتوں کے حقوق وعدے کیے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی اور انسان کو یہ بتایا کہ اصل عزت مال، خاندان اور طاقت میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ طائف کا ایمان افروز واقعہ۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی دردناک مرحلہ طائف کا سفر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہوحان ہوئے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، جس شخص کو اتنی تکلیف دی گئی، اس کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت چاہتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعہ کا ذکر فرمایا۔ اس موقع پر فرشتے نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے امید کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ شاید ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے وہ عظمت جس کے سامنے دنیا کی ہر عظمت چھوٹی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہر وقت بدلہ لینا ہی کامیابی نہیں، کبھی کبھی معاف کرنا، صبر کرنا اور ہدایت کی دعا کرنا زیادہ عظیم عمل ہوتا ہے۔ فتح مکہ اور مانی کا عظیم، معافی کا عظیم منظر۔ میرے عزیزو، اب ذرا فتح مکہ کا منظر تصور کیجئے۔ وہاں مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، وہاں مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم ہوا، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئی۔ اب وقت بدل چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا تو شاید انتقام لیتا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی عظمت صرف طاقت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ طاقت ملنے کے بعد معاف کرنے میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے دنیا کو بتایا کہ اسلام انتقام کی نہیں عدل اور رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، ان کے ساتھ شفقت فرماتے، انہیں محبت دیتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی ان کے ساتھ شفقت، محبت اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں رحم اور شفقت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جانوروں کے ساتھ رحمت و شفقت کی ترغیب دی۔ سوچئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کی تعلیم دیں، وہ اپنی امت کے ساتھ کس قدر شفیق ہوں گے۔ جانوروں کے ساتھ رحم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے اسلام، یہ ہے رحمت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ بھی رحم و شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند تھے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت اللہ کو پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت جنت میں داخل ہو۔ ہم ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر ہے؟ کیا ہمیں نماز کی فکر ہے؟ کیا ہمیں قرآن کی فکر ہے؟ کیا ہمیں حلال و حرام کی فکر ہے؟ کیا ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث 15۔ غور کیجئے، یہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شفاعت۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ایک ایسے منظر کی طرف جس کا تصور ہی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ قیامت کا دن، لوگ پریشان ہوں گے، سورج قریب ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا،
लोग एक दूसरे से कहेंगे आज कौन हमारी शफाअत करे। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरकार लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। सही बुखारी की हदीस में क़यामत के दिन शफाअत कुबरा का ये अजीम वाक़या तफसील से बयान हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करेंगे, अल्लाह ताला की हमद बयान करने की इजाज़त दी जाएगी, फिर शफाअत कबूल की जाएगी। और इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र फरमाएंगे। ये सही बुखारी में मज़कूर हदीस शफाअत कुबरा का मज़मून है। मेरे अजीजों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनिया में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की ज़रूरत होगी। तो हमें आज से ही अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए, आज से नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, आज से गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, आज से दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, आज से सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मोहब्बत। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत की खैर ख्वाही से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों को जहालत से निकाला, शिरक से बचाया, जुल्म से रोका, हलाल और हराम समझाया, इबादत का तरीका सिखाया, मुआशरत के असूल सिखाए, वालिदैन के हकूक़ बताए, पड़ोसियों के हकूक़ बताए, यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखने की तालीम दी और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत और आखिरत की तैयारी की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत की रहनुमाई के लिए थी। हमारे लिए सबसे बड़ा सबक मेरे मोहतरम दोस्तों, फ़ज़ाइल नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम एक खूबसूरत बयान सुने और फिर अपनी ज़िंदगी पहले जैसी गुजार दें, बल्कि असल मकसद ये है कि हम अपने दिल में ये अहद करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, हम झूठ से बचेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे, हम पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम यतीमों से मोहब्बत करेंगे, हम जानवरों पर जुल्म नहीं करेंगे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम कुरान से अपना तल्लक मजबूत करेंगे और हम कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजेंगे। आखिरी पैगाम, मेरे अजीजों, दुनिया की मोहब्बतें एक दिन खत्म हो जाएंगी, माल खत्म हो जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी, दुनिया के रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो जाए वो इंसान की आखिरत संवार सकती है। इसलिए आज हम अपने दिल से पूछें, क्या हमारे दिल में वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? अगर है तो फिर हमारी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों नहीं? अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारी ज़बान झूठ से क्यों बड़ी हुई है? अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारी नमाजें क्यों छूट रही हैं? अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हम लोगों के हकूक़ क्यों पामाल करते हैं? आइए आज से अपनी ज़िंदगी बदलने का अहद करें। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। आइए अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं। आइए अपने घरों में दुरूद और सलाम की महफिलें सजाएं और सबसे बढ़कर ये कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। इख्तितामी दुआ, ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा।
اے اللہ ہمیں جھوٹ دھوکے ظلم اور ہر گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حوض کوثر پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قبر اور ہماری آخرت کو ایمان اور سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک